السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فَأَمَّا الْإِسْمُ فَيُعْرَفُ بِأَلْ، رہا اسم تو اس کو پہچانا جاتا ہے بِأَلْ، الف لام کے ذریعے۔ کسی بھی شے کو پہچاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس کی تعریف کر دی جائے اور دوسرا یہ کہ اس کی علامت بتا دی جائے، اس کی خصوصیت بتا دی جائے۔ تو اسم کی تعریف آپ نے نحوی کتابوں میں پڑھی ہوگی، الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ ولم یقترن معناہ بأحد الازمنۃ الثلاثہ۔ تو یہاں پر مصنف نے اسم کی تعریف نہ کر کے اسم کی علامت کے ذریعے سے اسم کو پہچاننے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اور علامت اور خصوصیت کہتے ہیں کہ جو ایک شے کے ساتھ خاص ہو اور دوسری میں نہ پائی جائے، ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ کو خاصہ کہتے ہیں، علامت کہتے ہیں۔ تو دیگر نحوی کتابوں میں آپ نے اسم کی بہت سی علامتیں پڑھی ہوں گی، جیسے کہ اضافت کا ہونا، صفت کا ہونا، مصغر کا ہونا، تائے متحرکہ کا ہونا، ندا کا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مصنف نے صرف 3 علامتیں بتلائی ہیں۔ وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ فَأَمَّا الْإِسْمُ، رہا اسم، فَيُعْرَفُ، اس کو پہچانا جاتا ہے بِأَلْ، الف لام کے ذریعے، جیسے الرجل۔ تو الف لام فعل پر نہیں آتا، الف لام حرف پر نہیں آتا، الف لام صرف اور صرف اسم پر آتا ہے۔ وَبِالتَّنْوِین، اور اسم کو پہچانا جاتا ہے تنوین کے ذریعے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو تنوین اس نون زائدہ ساکنہ کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں آتی ہے۔ تنوین اس نون زائدہ ساکنہ کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں آتی ہے۔ لفظاً، لفظاً آتی ہے۔ لا خطاً، یعنی تلفظ تو ہوتا ہے اس کا جب آپ تلفظ کرتے ہیں تو تلفظ تو ہوتا ہے لا خطاً، لیکن تحریر میں نہیں آتی وہ۔ اور وہ نون زائدہ ساکنہ تاکید کے لیے بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک نون زائدہ ساکنہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ صرفی کتابوں میں آپ نے گردان پڑھی ہوگی نون خفیفہ کی، تو نون خفیفہ ساکنہ جو ہوتا ہے تو وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، لیکن نون تنوین جو ہوتی ہے وہ نون زائدہ ساکنہ ہوتی ہے، اور یہ تاکید کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ علامت ہوتی ہے اسم کی۔ جیسے رجلن، تو رجلن کے یہ جو 2 زیر ہیں یہ تنوین ہیں۔ تو تنوین جب آپ تلفظ کر رہے ہیں، جب آپ بول رہے ہیں تو تلفظ کس کا ہو رہا ہے؟ نون زائدہ ساکنہ کا۔ رجلن، لام کے بعد نون کا تلفظ ہو رہا ہے، لیکن وہ تحریر میں نہیں ہے، خط میں نہیں ہے، تو اسے نون زائدہ ساکنہ کو تنوین کا نام دیا جاتا ہے۔ اب تنوینیں کئی ہوتی ہیں، ایک تنوین تمکن ہوتی ہے جو اس میں معرب کے آخر میں آتی ہے، ایک تنوین تنکیر ہوتی ہے جو معرفہ اور نکرہ کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے آتی ہے کہ یہ نکرہ ہے، اور ایک تنوین مقابلہ ہوتی ہے جو جمع مؤنث سالم میں آتی ہے اس نون کے مقابلے میں جو جمع مذکر سالم میں آتا ہے، اور ایک تنوین عوض ہوتی ہے
جو مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے اور کبھی حرف کے عوض میں آتی ہے، اور ایک تنوین ترنم ہوتی ہے جو اسم کی علامت نہیں بنتی، وہ فعل میں بھی آ جاتی ہے، وہ حرف میں بھی آ جاتی ہے، اور وہ اسم پر بھی آ جاتی ہے۔ وَبِالْحَدِيثِ عَنْهُ، اور اسم کو پہچانا جاتا ہے حدیث عنہ کے ذریعے۔ حدیث عنہ کہہ لیجئے، مسند الیہ کہہ لیجئے، محکوم علیہ کہہ لیجئے، اخبار عنہ کہہ لیجئے، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ حدیث عنہ، محکوم علیہ، اخبار عنہ، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اور حدیث عنہ کے ذریعے سے اسم کو پہچانا جاتا ہے کتاء ضربتو، جیسے ضربتو کی تا، جیسے ضربتو کی تا۔ تو حدیث عنہ جو ہے یہ اسم کی علامت ہے، اور یہ علامت اسم کی تمام تر علامتوں میں سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ مانع علامت ہے، کیونکہ حدیث عنہ یا کہیے مسند الیہ یہ ایسی علامت ہے کہ جو وہاں پالی جاتی ہے جہاں اسم کی دیگر علامتیں نہیں پائی جا سکتی۔ جیسے کہ مصنف نے مثال دی ہے ضربتو کی تا ہے، تو ضربتو کی تا اسم ہے، دلیل کہ یہ حدیث عنہ ہے، یہ مخبر عنہ ہے، یہ مسند الیہ ہے، یہ محکوم علیہ ہے، یہ دلیل ہے آپ کے پاس۔ لیکن اگر آپ ضربتو کی تا پر الف لام داخل کرنا چاہیں تو الف لام کو قبول ہی نہیں کرے گا، تنوین داخل کرنا چاہیں تنوین اس سے لاحق ہی نہیں ہوگی۔ تو ضربتو کی تا ایسا کلمہ ہے جو اسم ہے، حدیث عنہ کے علاوہ کوئی دوسری علامت یہ قبول نہیں کر سکتا۔ تو حدیث عنہ ایک ایسی علامت ہے کہ جو وہاں پالی جاتی ہے جہاں اسم کی دیگر علامتیں نہیں پائی جا سکتی۔ اب یہاں مصنف نے صرف 3 علامتوں پر اکتفا کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم کی علامتیں کثرت کے ساتھ ہیں اور یہ کتاب مختصر ہے، اس وجہ سے مصنف نے اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت وہ لی کہ جو اسم کے شروع میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ الف لام اسم کے شروع میں ہوتا ہے۔ ایک علامت انہوں نے وہ لی کہ جو اسم کے آخر میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ تنوین جو اسم کے آخر میں پائی جاتی ہے۔ پھر ان دونوں کا تعلق، ان دونوں علامتوں کا تعلق لفظ سے ہوتا ہے، یعنی لفظ کے شروع میں ہوتی ہے یا لفظ کے آخر میں ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری علامت انہوں نے علامت معنویہ کے طور پر حدیث عنہ بتائی، یہ علامت معنویہ ہے، معنوی علامت ہے، یعنی اس کا تعلق لفظ سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق معنوی حیثیت سے ہوتا ہے۔ یعنی ضربتو کی تا جو ہے مسند الیہ ہے، تو یہ ایک معنوی جو ہے حکم لگایا جاتا ہے کلمے پر۔